انسان چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، کہیں چلتا ہے، کہیں دوڑتا ہے، چاہے وہ دکان میں ہے، گھر میں ہے، بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، کما رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کا ایک منشا اور ایک اس کا مقصد ہے کہ اس کو دل کو سکون مل جائے، یعنی بغیر کسی افتراق کے ہر کوئی، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس فانی دنیا میں اس کے دل کو ہمیشہ سکون ملتا رہے اور دلی اطمینان اسے حاصل ہوتا رہے۔ اس دلی اطمینان کے لیے شریعت نے ہمیں کیا درس دیا، کیا سبق دیا کہ ہم دل کے اطمینان کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کے شریعت نے کیا اصول مقرر کیے ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں، ایک نظر ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے جو بیان کر چکے ہیں اس میں ایمان، ہمیں انسان اگر مومن ہو اور نیک اعمال ساتھ ساتھ بجا لائے تو اس کی زندگی خوشگوار اور بابرکت گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز انسان قائم کرنے والا بن جائے تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، رب کی طرف التجا کرے، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، رب سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ انسان کی کسی بھی مصیبت میں ہو، ابتلا میں ہو، آزمائش میں ہو، ہمیشہ شکر کرے اور صبر کرنے والا بن جائے اس مصیبت پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نہ بھی گناہ ہو، تب بھی ہمیشہ استغفار کا التزام کرے، ہمیشہ لبوں پر، اس کی زبان پر استغفار جاری رہے، تو رب تعالیٰ اس کی بنا پر بہت ساری نعمتیں اسے عطا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ پر ہمیشہ توکل کرنے والا انسان بن جائے، بھروسہ کرنے والا بن جائے، تو انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ خوشحال اور خوشگوار۔ یہ تقریباً ہم نے 7 اصول بیان کیے ہیں۔ آج کا جو اصول ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، یعنی اپنی زندگی کو خوشحال، خوشگوار، بابرکت بنانے کے لیے شریعت نے جو اصول مقرر کیے ان میں سے ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ جو شخص بھی دل کا اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے موسیقی سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے۔ ایسی غذا کیا ہو ہی نہیں سکتی، شریعت میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا وہ انسان کی روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جو سٹرکچر، ہماری جو جسم ہے، ہماری جو مشینری ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمارا دل کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ہمارا دل جب رب تعالیٰ نے بنایا تو اس کو سکون کیسے حاصل ہوگا، یہ بھی ہم رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ دنیا والوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو رب نے ہمارے جسم کو بنایا، ہمارے دل کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال پیش کی، فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا دل جاندار ہے، زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا گویا کہ اس کا دل مردہ ہے۔ ایک بچپن سے ہم ایک شعر سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے شاید اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔
وہ شعر کیا ہے؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر اس شعر پہ ہم تھوڑا غور کریں تو ہمیں جو ہے اس کا کنسیپٹ، نظریہ سمجھ آ جائے گا۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کمانے سے، دنیا کے پیچھے لگنے سے، دنیا کی عیش و عشرت میں رب تعالیٰ نے سکون اور تسلی، دلوں کا اطمینان نہیں رکھا۔ نہ گھر آباد کرنے سے، انسان جتنا بھی جو ہے پرآسائش زندگی گزارنے لگ جائے اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے لینڈ لارڈ کتنے پرآسائش زندگیوں والے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن وہ رات کو جب سوتے ہیں تو وہ ٹیبلٹس، دوائیں، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ اگر انہیں دولت سے سکون ملنا ہوتا تو ان کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے پاس دولت ہے، کچھ 1 پیسوں کی گڈی سرہانے پہ رکھ دی اور سو گئے، بھائی اس سے سکون ملتا ہے؟ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، تب ان کو کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے۔ تو گویا کہ دولت کی وجہ سے سکون ملنا تو دور کی بات، ان کا سکون پہلے والا بھی اڑ جاتا ہے کہ بھائی دولت کو سنبھالیں کیسے، اپنے بزنس کو آگے کیسے بڑھائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، اسی طرح گھر آباد کرنے میں بھی سکون نہیں ہے، بلکہ مین جو اصل الاصول ہے، مین چیز ہے، اصلی جو چیز ہے جو سکون کی ہے، وہ کیا ہے؟ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، تو اس کے دل میں جو ہے قلبی روحانی سکون اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم کیا ہوتا ہے، پریشانیوں میں تو رب کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب آسائش کی زندگی ہوتی ہے، پرسکون زندگی پہلے کی ہے، ہمارے پہ آزمائش نہیں ہے، تو رب کو بھول جاتے ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ اچھی زندگی میں، پرآسائش زندگی میں بھی جب انسان خدا کو یاد رکھتا ہے، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، تو میں بھی تمہیں تمہاری مشکلات میں یاد رکھوں گا۔ ہم تو صرف آسائش کی زندگی میں رب کو بھول جاتے ہیں، جب ہم پہ عام پڑتی ہے، کوئی مصیبت ابتلاات آتی ہے تو پھر ہمیں رب کی یاد آتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ہمیشہ مجھے کیا کرو؟ میرا شکر کرو، ولا تکفرو، اور میرا کفر نہ کرو۔ یعنی اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں اور کفران نعمت نہ کریں کہ بھائی ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ یعنی اپنے جو ہے بزنس کو لے کے رونے پیٹنے انسان بیٹھ جائے، اپنی نوکری کو، جاب کو لے کر رونے پیٹنے انسان بیٹھ جائے کہ بھئی فلاں کے پاس اتنا کچھ اچھا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو رب نے فرمایا ہمیشہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرو، میرا کفر نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی، کہ میں انسان کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ انسان کا گمان میرے متعلق اگر رحمت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے گناہوں کو ڈانپ لے گی، تو میں رحمت کا معاملہ اس سے کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مایوس ہے تو پھر اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد رکھتا ہے میں بھی اسے اپنے نفس میں، دل میں یاد رکھتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اگر وہ مجھے ایک مجلس میں یاد رکھتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہوں۔ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر میری طرف وہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، یعنی میری عبادت کی طرف مجھے راضی کرنے کے لیے، تو میں 4 ہاتھ، ذراع تقریباً اس بازو کو کہتے ہیں، تو یہ لگ بھگ 4 ہاتھ، 3.5 4 ہاتھ بنتا ہے، تو میں اسے 4 ہاتھ یا 1 ذراع اس کے آگے بڑھتا ہوں، یعنی اسے نعمتیں دینے میں، اس کی جو ہے اجابت کو قبول کرنے میں۔ اسی طرح فرمایا
وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک بالش یا ایک ذراع میرے طرف بڑھتا ہے تو میں اس سے بڑھ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات، یہ ضمناً ایک بات آپ حضرات کو بتلاتا چلوں، قرآن مجید میں احادیث میں جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا لفظ آتا ہے، چہرہ، کما یلیق بشأنہ، اگر کوئی ہم سے پوچھے اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طرح ہے، کما یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایسے ہی ہے جس طرح اس کی شان کے مطابق ہے۔ ید کا لفظ آتا ہے، ہاتھ، ہمیں نہیں معلوم، یہ کیفیت ہے، کیفیت پہ ایمان لانا جو ہے یہ واجب ہے، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ استوا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت اس کی کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ مستوی ہے علی العرش، یہ کیسے ہے اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں معلوم۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ بدعت ہے۔ اور اس پہ جو ہے والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات یہاں پہ اس حدیث میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے آتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے متعلق ویسے ہی ایمان لانا واجب ہے جس طرح حدیث میں مذکور ہے۔ اس کے متعلق کیفیت کرنا یا اس کے مثال دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جب رب تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے زیادہ اچھی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من قوم یذکرون اللہ الا حفت بهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو بھی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو بھی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس قوم کو ڈانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس قوم کو جو ہے اس مجلس کو ڈانپ لیتی ہے، اور کیا ہوتا ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کو دلی سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود ملائکہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں سے اس ارادے کا ذکر کیا، تو انہوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے کہ جو فتنہ فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ تو رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ بھی رب تعالیٰ فخر سے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے دیکھو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گشت کرنے پر مقرر ہوتے ہیں۔ پیٹرولنگ آپ جانتے ہیں کہ جو ملک کی سرحد ہوتی ہے وہاں پہ فوجی لوگ گشت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ زمین پر وہ گشت کرتے رہیں، لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں کون کیا اعمال کر۔ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹیاں اپنے فرشتوں کو سونپی ہوئی ہیں۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے ہیں، گشت کرتے کرتے انہیں اگر ذکر کی کوئی مجلس نظر آتی ہے تو وہ فرشتے سارے اس مجلس کو ڈانپ لیتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک قطاریں در قطار بنا کے اس جو ہے مجلس کو ڈانپ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بخوبی واقف ہے، اس علم سے اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کیا چیز مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا؟
فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تیرے کو نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مجھے دیکھتے تو کیا ان کا معاملہ ہوتا، کیا کیفیت ہوتی؟ یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے وہ مزید تیری عبادت کرتے، تیرا ذکر کرتے۔ اگر جنت کو دیکھ لیتے وہ مزید جو ہے جنت کی طلب کرتے، اس کے لیے کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو مزید اس سے بھاگنے والے کام انجام دیتے، اس سے بچنے والے کام انجام دیتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ تو گریوی میں، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک بندہ تو ویسے ہی چلتے چلتے گریوی میں ان میں آ کے بیٹھ گیا، یعنی اس کا کام، اس کا مقصد، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ بھئی وہ آئے اور مجلس میں ذکر اذکار کی مجلس میں بیٹھے، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا مجلس لگی آ کے بیٹھ گیا، یا اللہ اس کا کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مجلس ہے لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا بد نصیب اور مراد نہیں ہوتا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو یہ مجلس کی جو ہے فضیلت ہے، ذکر کی فضیلت ہے کہ اگر انسان ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کرنے سے انسان شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ ذکر ایک کیا قلعہ ہے، قلعے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا پرانے زمانے میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے قلعہ بناتے تھے، جنگ و جدل میں بم باری یا منجنیقیں ہوتی تھیں یا اس طرح کے گولہ بارود یا تیروں سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ قلعوں میں محفوظ ہو جاتے تھے، اور چار دیواری ہوتی ہے قلعوں میں۔ تو ذکر، اللہ کا ذکر، یہ بھی کیا ہے؟ مضبوط قلعہ ہے، کس چیز سے؟ شیاطین سے بچنے کے لیے۔ گھروں میں اگر کوئی مصائب پریشانیاں ہو اور انسان کو کہ علم میں ہو یا اسے اندازہ ہو کہ شیاطین کی وجہ سے یہ ہے، تو ہر وقت گھروں میں ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اسے نجات دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، مشکات کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان گھٹنوں کے بل انسان کے دل پہ بیٹھا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، خنسا پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان ذکر سے غافل رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے دل میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نماز میں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وسوسے بہت آتے ہیں، حالانکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں نماز میں وسوسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حدیث میں کیا ہے؟ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ تو اشکال پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ ذکر نہیں ہے کیا؟ یقیناً وہ ذکر ہے، لیکن ہمارا خیال اس ذکر کی طرف نہیں ہوتا، غیر شعوری طور پہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یعنی خود بخود ہم جو کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف غور کریں۔ جب اس کے ترجمے کی طرف غور کریں گے، صورتوں کے ترجمے کی طرف، سبحان اللہ العظیم یا جتنے جو ذکر اذکار ہیں نماز میں، تشہد ہے، درود ہے، تو ان کے جو معانی پہ جب انسان غور کرتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، شیطان پھر اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح مشکات کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ ذکر سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ ایک اعرابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسنت عملہ، کہ جس کی عمر زیادہ کر دی گئی اور جس کے اعمال اچھے کر دیے گئے۔ ظاہر ہے جس کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ اعمال بجا لائے گا بنسبت اس شخص کے کہ جو پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو جس کی عمر زیادہ ہے اور نیک اعمال بھی زیادہ کیے ہیں تو یقیناً کیا ہوا؟ وہ لوگوں میں بہترین
انسان ہے۔ پوچھا افضل عمل بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا سے تم اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یعنی انسان جب اس دنیا سے جائے تو وہ ذکر کی حالت میں جب اس دنیا سے جائے تو یہ سب سے افضل عمل ہے۔ مشکات کے حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو رب کے پاس پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور دشمن تمہاری گردنیں ماریں، یعنی اس جہاد سے بھی بہتر ہے۔ تو فرمایا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر انسان سونا چاندی جمع کرے، اس کو صدقہ خیرات کرے یا جہاد کرے، ان تمام معاملات سے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد، اس میں تو انسان جان و مال لگا دیتا ہے، شہید ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو یہ ذکر اللہ سے افضل نہیں ہے بلکہ ذکر اس سے افضل ہے۔ تو یاد رہے جہاد کے درجات ہوتے ہیں، اگر جہاد انسان پہ واجب فرض ہو، ایسی کیفیت ہو کہ جیسے دفاعی جہاد ہوتا ہے، ان کفار نے ہم پر حملہ کر دیا تو اس صورت میں یہ ہم پر فرض ہو گیا۔ اس صورت میں اگر انسان گھر میں بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہے تو اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہونے والی، کیونکہ جہاد اس پہ اب فرض ہے۔ تو یہ اس کے درجات ہیں۔ تو عام حالات میں جو ہے جہاد کی بنسبت اللہ کا ذکر یہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کے جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ رب تعالیٰ نے کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ سورۃ النور کی آیت ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی بندے، کون سے بندے؟ اللہ کے محبوب بندے، وہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں تجارت، ان کا کاروبار، ان کا بزنس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ولا بیع، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ تجارت، لیکن ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز، مین چیز یہی ہے۔ ہم نے اگر دکان کھولی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی گاہک آئے گا، وہ میرا کسٹمر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یہ اس کے آنے کا وقت ہے، یا اس ٹائم جو ہے میرے پاس کسٹمر زیادہ آتے ہیں، تو میں اگر دکان بند کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ جو مجھے لاس ہوگا، نقصان ہوگا۔ جبکہ رب نے کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی تجارت، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی نوکری اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہیں کرتی، ولا بیع، خرید و فروخت یہ بھی اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ انسان مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ نماز کے وقت میں اگر مسجد کی طرف نہیں جاتا، یا نماز کی اسے جو ہے فکر نہیں لاحق ہوتی، تو گویا کہ اللہ کے ذکر سے وہ کیا ہے؟ غافل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ جنہیں اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے تجارت کرنے میں اور خرید و فروخت کرنے میں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، یعنی انہیں تجارت، ان کا کاروبار یہ نہیں روکتا، کس سے؟ نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز سے؟ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن جو ہے آنکھیں اور دل گھوم جائیں گے، پھر جائیں گے، یعنی قیامت کا نقشہ رب تعالیٰ نے کھینچا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا انہیں بدلہ دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اس سے ایکسٹرا، ان سے اضافی اللہ تعالیٰ انہیں اور عطا کرے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آخر میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ شروع میں کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت اور مال و کاروبار وغیرہ یہ غافل نہیں کرتے۔ آخر میں فرمایا اللہ بے شک بے حساب رزق دینے والا ہے۔ تو معلوم ہوا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بے حساب رزق دیتا ہے، ورنہ جو ذکر سے اپنے آپ کو روک رہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے برکتوں کو روک لیتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، رک گیا ذکر کرنے سے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت یا اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ہم اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ غافل کیوں ہوتے ہیں ذکر سے؟ نمازوں سے کیوں غافل ہوتے ہیں؟ مال کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے۔ اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتے، اپنی زراعت نہیں چھوڑ سکتے، اپنی دکان کو نہیں چھوڑ سکتے، کس وجہ سے؟ نماز کے لیے۔ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں یہ چیزیں غافل نہ کر دیں، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد کے مستقبل کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شخص یہ کرے گا، یعنی ایسے اعمال کرے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اولاد کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ کیا ہیں؟ وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں آپ سنتے آتے ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے، یعنی اذان دی جائے، کس چیز کی؟ معلوم ہوا نماز بھی ذکر ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، تو جب تمہیں جمعے کے دن ذکر کے لیے بلایا جائے تو کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یعنی کہ نماز کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ اور پھر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر میں مشغول رہو، اپنے دنیا کو ترک کر دو، بلکہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم اللہ کا ذکر مکمل کر چکو، نماز پڑھ چکو، تو کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، یعنی منتشر ہو جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا شروع کر دو۔ تو معلوم ہوا اللہ کا ذکر پہلے ہے اور اللہ کا فضل، رزق جو ہے اس کی تلاش بعد میں ہے۔ انسان اگر اللہ کا ذکر کرے اور پھر رزق کو تلاش کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے، صرف رزق کے پیچھے بھاگتا رہے، تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں عطا فرماتے۔ ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ آپ نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی مرد اور عورتیں ایسے جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، وہ مسابقت لے گئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں۔ ایک دوسرے مقام پر سورۃ الاحزاب میں رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح تحمید بیان کرو۔ آخر میں جو ہے بعض ایسے ذکر اذکار، ویسے تو نماز کے بعد بہت سارے ذکر اذکار ہوتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن بعض بہت مشہور اور زبان پر بہت آسان الفاظ جن سے ہر وقت جو ہے ہمیں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، ان کا میں جو ہے ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، جب ذکر کی باری آئے گی تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جب دعا کی باری آئے گی تو دعا میں سب سے افضل دعا کیا ہے؟ استغفار۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرنا چاہے، کوئی چیز مانگنا چاہے، تو استغفار کی کثرت کر دے۔ اور عام ماحول میں، عام زندگی میں، عام روٹین میں چلتے پھرتے اس کو کس چیز کی کثرت کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کو سب سے افضل ذکر جس سے اللہ کو یاد رکھا جائے گا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث بخاری کی روایت ہے کہ جو یہ کلمات کہے اس پہ اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول، یا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسے دوسرا کلمہ شہادت بھی ہم جو ہے کہتے ہیں۔ کلمہ تو اصل میں ایک ہی ہے، باقی جو 5 کلمات ہم نے بنائے وہ دراصل اسی کلمے کی تشریح ہوتی ہے۔ تو وہ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی صورتوں میں آئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا 5واں کلمہ سناؤ، چوتھا کلمہ سناؤ، چھٹا کلمہ سناؤ، اصل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے۔ باقی جتنے ہیں وہ اس کی تشریحات، اسی سے جو ہے نکلے ہوئے تشریحات ہیں جن کو ہم نے کلموں کا نام دیا ہے۔ اسی طرح 100 بار جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، اور بعض روایت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی ہیں۔ تو صبح کو 100 مرتبہ کہے، شام کو 100 مرتبہ کہے تو اس کے رب تعالی تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ کتنے آسان الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ہم اگر 3 دعاؤں کو ساتھ میں ملا لیں تو ایک میں وظیفہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، تو یہ میرا مجرب بھی ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی ہو، خاص طور پہ مالی پریشانی اگر کسی انسان کو ہے، یعنی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، یا جاب وغیرہ کے لیے انسان جو ہے پریشان ہے، تو اس کے لیے بہت پیارا وظیفہ ہے جو حدیثوں سے ہی نکلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یعنی استغفار کو آخر میں اس کے ساتھ ملا دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو یہ جو کلمہ ہے، انسان اگر اس کا ورد خاص طور پہ جو ہے فجر کی نماز سے پہلے انسان 1 ہفتے تک بھی انسان کر لے تو انشاءاللہ مالی تنگی پریشانی اس کی فی الفور اللہ تعالیٰ جو ہے دور فرما دیتے ہیں۔ جو شخص وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے اس کے لیے رب تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو روزمرہ کی جو دعائیں یہ تو ہمیں لازمی یاد ہونی چاہیے۔ تو وضو کے بعد جو یہ کلمہ شہادت اور اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کا جو افضل وقت ہے وہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک انسان جب ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو 2 روایات آتی ہیں، اور پھر جو ہے 2 رکعت جو ہے صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 4 اسماعیلی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پرانے زمانے میں غلاموں کی کثرت تھی تو اس وقت جو ہے غلام آزاد کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، بہت ساری پیمنٹ انہیں یعنی معاوضہ دے کے غلام کو خریدا جاتا تھا اور جو ہے اسے آزاد کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال 4 اسماعیلی غلام آزاد کرنے کا اجر ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے ذکر اذکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل حج کا اجر عطا فرماتے ہیں، حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اس چیز کا متمنی ہے، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ اس کا دل میں اطمینان ہو، اس کی زندگی خوشحال گزرے، خوشحالی اس کے آنگن میں ہو، تو وہ کیا کرے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ اور ذکر کون سے ہیں؟ خاص طور پہ جو ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ دوسرا کل اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول یا رسول اللہ، یہ دونوں کلمات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے ساتھ اگر استغفار بھی ملا لیا جائے استغفر اللہ، تو انسان کی زندگی جو ہے خوشگوار گزرتی ہے۔ اور آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سردیوں میں دن جو ہے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو ٹائم جو ہے اس میں کافی جو ہے کنجسٹڈ تنگ ہوتا ہے، تو
جو جمعہ کی نماز ہے انشاءاللہ اگلا جو جمعۃ المبارک ہوگا وہ 1:20 پر انشاءاللہ اس کی نماز جو ہے قائم کر دی جائے گی، نماز کھڑی ہو جائے گی، تو وقت کا آپ حضرات لازمی اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔